بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوم دلالت عقلیہ کو بمقتضائے عقل است و ای نیز در الفاظ باشد چون دلالت لفظ دیز کے مسموع باشد از ورائے جدار بر وجود لافظ. آپ نے پیچھے پڑھا کہ دلالت شے کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم ہو. شے اول کو دال کہتے ہیں، شے ثانی کو مدلول کہتے ہیں. دلالت کی کل 6 اقسام ہیں: دلالت وضعیہ لفظیہ، دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، دلالت عقلیہ لفظیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، دلالت طبعیہ لفظیہ، دلالت طبعیہ غیر لفظیہ. دلالت وضعیہ لفظیہ وہ دلالت ہے کہ جس میں وضع کا دخل ہو اور وہ الفاظ میں ہو، جیسے لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر. دلالت وضعیہ غیر لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں وضع کا دخل ہو اور وہ لفظ میں نہ ہو، جیسے خطوط، عقود، اشارات اور نصب کی دلالت معنی پر. دوم دلالت عقلیہ. دلالت کی دوسری قسم ہے دلالت عقلیہ کو بمقتضائے عقل است. دلالت عقلیہ وہ دلالت ہے جو عقل کے مطابق ہو، یعنی جس میں عقل کا دخل ہو، جو عقل کے چاہنے سے ہو یا عقل کے مطابق ہو. وہ ای نیز در الفاظ باشد، اور یہ بھی الفاظ میں ہوتا ہے. یعنی دلالت عقلیہ کی بھی ایک قسم دلالت عقلیہ لفظیہ ہے، جیسے دلالت لفظ دیز کے مسموع باشد از ورائے جدار. جیسے لفظ دیز کی دلالت مقلوب زید جو زید کا الٹا ہے کہ مسموع باشد از ورائے جدار، جسے دیوار کے پیچھے سے سنا گیا ہو. یعنی کوئی دیوار کے پیچھے زور زور سے لفظ دیز پکار رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے لفظ دیز کا کوئی مفہوم تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چونکہ یہ زید کا الٹا ہے، لیکن کم از کم اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آ رہی ہے. عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دیوار کے پیچھے کوئی نہ کوئی بولنے والا موجود ضرور ہے. جیسے لفظ دیز کی دلالت کہ مسموع باشد از ورائے جدار، جو دیوار کے پیچھے سے سنا گیا ہو، بر وجود لافظ بولنے والے کے وجود پر. یعنی جب دیز دیز کہا تو لفظ دیز دیز کہنا یہ بولنے والے کے وجود پر دلالت ہو رہی ہے. وہ در غیر الفاظ اور دلالت عقلیہ غیر الفاظ میں ہو، یعنی دلالت عقلیہ غیر لفظیہ چوں دلالت مصنوع بر سانے، جیسا کہ مصنوع کی دلالت سانے پر. مصنوع جو چیز بنائی گئی، سانے بنانے والا. جیسے موبائل ہے تو موبائل کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور یہ موبائل خود مصنوع ہے. تو جو ہی موبائل دیکھتے ہیں تو موبائل دیکھ کر عقل خود بخود فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا. تو مصنوع کی دلالت سانے پر ہوتی ہے، اور مصنوع کی دلالت سانے پر ہونا یہ الفاظ میں نہیں، یہ غیر الفاظ میں ہے. سوم دلالت طبعیہ کہ بمقتضائے طبع باشد. تیسری قسم دلالت طبعیہ. دلالت طبعیہ وہ دلالت ہے جو طبیعت کے مطابق ہو، طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے ہو. وہ ای در الفاظ یافتہ شود، اور یہ الفاظ میں پایا جاتا ہے. یعنی دلالت طبعیہ بھی لفظیہ ہوتی ہے، جیسے دلالت اوہ اوہ بر درد سینہ. جیسے اوہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر. جب سینے میں درد ہو تو طبیعت مجبور ہو جاتی ہے اوہ اوہ کا لفظ نکالنے پر، تو یہ دلالت طبعیہ ہے، یہ طبیعت کے مطابق یہ الفاظ نکلتے ہیں. جیسے دلالت اوہ اوہ بر درد سینہ، اوہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر، تو اوہ اوہ یہ الفاظ ہے. وہ در غیر الفاظ باشد، اور غیر الفاظ میں ہو چو دلالت حمرت بر خجل و سفرت بر وجل. جیسے سرخی کی دلالت شرمندگی پر اور زردی کی دلالت ڈر پر. یعنی چہرے میں
اگر سرخی آ جائے تو یہ شرمندگی پر دلالت ہوتی ہے، اور اگر چہرے میں زردی آ جائے تو یہ ڈر پر دلالت ہے، اور چہرے کا سرخ ہونا، لال ہونا یا پیلا ہونا یہ غیر الفاظ میں ہے، الفاظ میں نہیں ہے۔